دوسری فصل ہے۔ حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والا آیا، کہا گیا، یعنی کہ فرشتے آئے، وہ پیچھے گزری ہے، کہا گیا لتنم عینک ولتسمع اذنک، آپ کے کان سنیں اور دل بیدار رہے، یعنی آپ کی توجہ غیر کی طرف نہ جائے، ہماری طرف رہے۔ میں مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا۔ تو ایک نے کہا جیسے پیچھے گزرا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا آنکھیں سوتی ہیں، اور فرمایا نامت عینی سمعت اذنی، آنکھیں سو رہی تھیں، میرے کان سن رہے تھے، دل سمجھ رہا تھا۔ کہا گیا میرے لیے کہ ایک سردار جس نے گھر بنایا اس کے اندر دسترخوان رکھا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، فمن اجابت داعی ہے، جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول کیا، گھر میں داخل ہوا اور اس نے دسترخوان سے کھانا کھا لیا اور اس سے سردار راضی بھی ہوا، اور جس نے دعوت کو قبول نہ کیا وہ گھر میں داخل نہ ہوا، دسترخوان سے کھانا نہ کھایا، سردار ناراض ہو گیا۔ فرمایا فاللہ السید، وہ سردار رب العالمین ہے، اللہ سردار ہے، محمد الداعی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں، والدار الاسلام، وہ گھر اسلام کا ہے، اور اندر دسترخوان لنگر جنت کا لگا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اور اندر مادبا وہ جنت۔ دارمی نے اسے روایت کیا۔ اگلی حدیث حضرت ابو رافع فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا الفین، یعنی لا جدن، فرمایا نہیں میں پاتا کہ تم میں سے کوئی ایک ٹیک لگائے ہوگا اپنے تخت پر، یعنی ایک بندہ ایک وقت آئے گا، یعنی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ یعنی ایسا ایک وقت میں ہوگا، ایک بندہ ہوگا ٹیک لگائے اپنے بستر پہ بیٹھا، کیا کرے گا؟ فرمایا ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، یاتی الامر من امری، اس کے پاس کوئی حکم آئے گا میرے حکم میں سے، یعنی اس کو کوئی بندہ بتائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کا حکم دیا ہے یا حضور نے اس کام سے منع فرمایا۔ فرمایا مما امرت بہ، وہ کو بندہ اس کو بات بتائے گا جو میں نے حکم دیا ہے، او نہیت عنہ، یا میں نے اسے منع کیا۔ وہ کہے گا لا ادری، میں تو اس بات کو نہیں جانتا، میں تو اس کو، میری تو یہ اجنبی سی بات تم نے بتائی ہے، ما وجدنا فی کتاب اللہ، ہم تو اللہ کی کتاب میں پاتے ہی نہیں ہیں جس کی، تو وہ کہے گا قرآن میں بتاؤ کہاں ہے۔ یعنی حضور فرما رہے کہ منکرین حدیث کا ایک ٹولہ پیدا ہوگا جن کو میری حدیثیں بتائی جائیں گی، وہ کہیں گے قرآن میں تو لکھی نہیں ہے، کہاں ہے قرآن میں؟ اور وہ جوید احمد غامدی صاحب، ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو اپنا رقص و سرور کی محفلیں ہیں، یہ گانے شانے جو گاتے ہیں میوزک وغیرہ، یا ان سے پوچھا گیا یونیورسٹیز میں لڑکے لڑکیوں سے سلام لیتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ حرام؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں، یعنی کوئی بھی بات ان سے پوچھی جائے کہ جناب یہ چیز حرام ہے، یہ کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہی نہیں حرام۔ اب مرد کے لیے سونا پہننا قرآن میں تو نہیں لکھا، اجماع امت ہے کہ اس پر کہ حرام ہے۔ ریشم کا استعمال قرآن میں تو نہیں ہے مرد کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، اور اتفاق ہے امت کا کہ عام بندہ بغیر کسی بھی عذر کے وہ اس کے لیے حرام ہے ریشم کا کپڑا پہننا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے حرام ثابت ہو؟ حدیث سے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حدیث کی پیشین گوئی فرمائی تھی، اور دیکھیں وہ پیشین گوئی آج پوری ہو۔ حضور نے جس طرح فرمایا تھا اس طرح کے گروہ پیدا ہوئے، اور یہ پرویزی اور یہ جتنے اس سے پہلے تھے اور بھی اس طرح کے 2-4 فرقے ہوئے ہیں ہمارے ادھر، وہ سارے منکرین حدیث سے، وہ حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم تو حدیث کو مانتے ہیں۔ وہ ایک میں سن رہا تھا، اس کا میں نام نہیں لیتا، کہتا میں دیکھیں بخاری صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ان کی کتاب کی بڑی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، یعنی نا وہ اس طرح کی اجنبی کتنا عجیب لگتا ہے ہمیں، آکورڈ سا فیل ہوتا ہے کہ یار کس طرح نام لے رہا بندہ، دیکھیں نا کوئی اہل سنت دیوبندی بابی جب وہ نام لیتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، یعنی ادب سے نا، کہتا ہے بخاری صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، یعنی وہ بات اس طرح جا رہا ہے، کہتا میں مانتا ہوں بخاری صاحب کو، ان کی کتاب میں بھی جو اچھی باتیں ہیں میں سب کو مانتا ہوں، اس طرح نہ کہ منکرین۔ اچھا جی آگے دیکھیں، فرما کے مقداد ابن مادی کرم، مقدام ابن مادی کرم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، آقا کریم علیہ السلام فرمایا سنو، انی اوتیت القرآن، فرمایا مجھے قرآن دیا گیا ہے، اور ومثلہ معہ،
اور اس کی مثل مجھے اتنا علم اللہ نے اور بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. قرآن کے ساتھ مجھے قرآن جتنا علم ہے اور بھی دیا گیا ہے. وہ کون سا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں وہ علم حدیث کا، کیونکہ فصل کس کی چل رہی ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول. تو وہ حدیث سنت اور اپنا وہ علم حدیث کا اور سنت کا ہے، اور جس کو ہم کیا کہتے ہیں، وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوب اور غیر مطلوب. تو یہ حدیث ہے وہی غیر مطلوب. فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی الہی سے نکلتا ہے. اچھا جی، فرمایا اس کی مثل اتنا علم مجھے اور دیا گیا ہے. سنو، ایک بندہ شک کرے گا اور سیر ہو کر وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا. یہ تشبیہ دی گئی ہے تکبر سے، کہ تکبر والا بندہ چوڑا ہو کے کہے گا اوہ یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں، یہ حدیث میں. فرمایا وہ کہے گا میرے بھائیو قرآن کو لازم پکڑو، جو تم قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال جان لو، جو حرام پاؤ اسے حرام جان لو. بس قرآن میں چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں، قرآن میں جو حرام نہیں وہ حرام نہیں. فرمایا ایک وقت آئے گا ایک بندہ ایسے بھی کہے گا. نبی علیہ السلام فرمایا سنو، ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، جو رسول اللہ نے حرام کیا وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حرام کیا. یہ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا سنو، تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں، ہر زیناب درندہ حلال لکتا، کسی کا جو سامان گر جاتا ہے فرمایا تمہارے لیے حلال مگر یہ کہ اس کا صاحب اس سے بے نیاز ہو. یعنی مثلا کوئی اس کی دیکھیے 2 روپے کا سکہ گر گیا کسی، اب کو بندہ 2 روپے کا سکہ ڈھونڈنے تو نہیں آئے گا نا آج کے دور میں. ہاں یہ یعنی جس کا صاحب اس سے بے نیاز ہو. ومن نزل بقوم، فرمایا جو کسی قوم پر اترا ان پر لازم ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں. اگر مہمان نوازی نہ کریں تو بندے کے لیے بھی یہ مناسب ہے کہ وہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسا کہ انہوں نے مہمان نوازی کی. یعنی اگر وہ کسی کی مہمان نوازی نہیں کرتا تو وہ بھی ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا لین دین یا خیر کا معاملہ اگر چاہے تو نہ کریں. یہ تھا ابتداء. مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری اس کے اندر بات کی، کہتے ہیں یہ نا تھا ابتداء اسلام میں جب مسلمانوں نے جنگوں کے لیے جانا جہاد کرنا، اس وقت مہمان نوازی واجب تھی. حکم تھا کہ جو میں اگر قوم تمہارے پاس مسلمانوں کی آئے ان کو کھانا کھلانا، رات ٹھہرانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، بیمار بندوں کو دوائی شوائی لے کے دینا، حکیم کا انتظام کرنا، سارا یہ تم پر واجب ہے. کیونکہ تاکہ لوگ مانوس ہوں، انہیں پتہ چلے کہ مہمانوں کی قدردانی کیسے کی جاتی ہے. کیونکہ عرب تو دیکھ لیں پانی نہیں تھے پلاتے، لڑ پڑتے تھے، جنگیں چھیڑ دیتے تھے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ ان کی چیز کو توڑنے، ان کے مزاجوں کو بدلنے کے لیے اس چیز کو واجب کیا. اور بعد میں جب رواداری، محبت، خلوص ان کی طبیعتوں میں راسخ ہو گئی پھر اس کا حکم منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے، اس وقت یہ واجب تھی مہمان نوازی، تو اب واجب کم از کم نہیں، فرض نہیں ہے. کوئی غریب بندہ وہ نہیں مہمان نوازی کر سکتا تو برا کار نہیں ہے. ٹھیک ہو گئے. اچھا اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی، اگلی حدیث ہے، یہ امام ابو داؤد روایت اور دارمی وغیرہ نے روایت کی. اگلی حدیث ہے، بعض ابن ساریہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فرمایا کیا گمان کرتا ہے تم میں سے کہ ایک وہ اپنے تختے پر ٹیک لگائے گمان کرے گا کہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا، مگر قرآن میں جو چیز وہ حرام تو وہ ہے جی میرے بھائیو، دیکھو جی قرآن میں حرام ہے، کہیں نہیں اللہ نے فرمایا تو آپ بھی حرام نہ کریں. ایسے اب داڑھی رکھنا، جویدہ غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیے جی قرآن میں تو حکم ہی نہیں داڑھی رکھنا، جیسا کہ حضور نے فرمایا نا. وہ بندہ کہے گا کہ قرآن کو میرے بھائی بس قرآن کو لازم پکڑو. یہ جو اپنے آپ کو قرآنی یون کہتے ہیں، المسلمین کہتے ہیں، یہ ایسی یہ منکرین حدیث کی مختلف صورتیں، حدیثوں کو یہ کوئی نہیں مانتے، کہتے ہیں بس میرے بھائی قرآن کو پکڑو، قرآن کتاب ہدایت صرف قرآن. اور تمہیں قرآن بھی تو حدیث کی برکت سے ملا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا یہ قرآن ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا تو تمہیں پتہ چلا قرآن زبان رسالت سے نکلا ہے، تواتر سے منقول ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کو پڑھنا فرض ہے. حدیث رسول کے بغیر قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ قرآن کریم میں بے شمار مثالیں ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ واقع بدر یا واقع احد یا واقع دیگر جنگوں کے واقعات ہیں، غزوہ احزاب وغیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک گروہ نے ارادہ کیا اور دوسرے تم نے ان کے مقابلے کا ارادہ کیا، وہ کون سا گروہ تھا؟ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں تو نام ہی نہیں اس گروہ. ان صاحب سے پوچھیں بتائیں سارے یہ کون سے گروہ کی اللہ بات کر رہا ہے؟
کہ صحیح بخاری سے بخاری کا نام نہیں لینا، آپ کو تو کہتے ہیں صرف قرآن کتاب ہدایت، حدیث کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ ہمیں اس حدیث سے ملے گی کہ یہ آیت بدر کے بارے میں نازل ہوئی، یہ احد کے بارے میں نازل ہوئی، اس گروہ سے مراد فلاں تھے، اس گروہ سے مراد فلاں تھے، سمجھ آئیے؟ ہاں، تو لہذا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، فرمایا وہ بندہ کہے گا، گمان کرے گا کہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا کسی چیز کو مگر وہی جو قرآن میں فرمایا، سنو واللہ قد امرت، اللہ کی قسم بے شک میں بھی حکم دیتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، روکتا ہوں کسی چیز سے، انہا کمثل القرآن، فرمایا وہ قرآن کی طرح، میں جس چیز کا حکم دوں وہ کیا ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ اس حدیث کا ترجمہ پنجابی زبان میں کیا ہے، فرمایا یہ قرآن کی طرح ہے، یا تعداد میں فرمایا اس سے بھی زیادہ ہے، او اکثر یا اس سے بھی، ہاں یعنی وہ اپنا لیول میں اور برابری اس کے اپنا، یعنی وہ تو نہیں ہے کہ میرا جو اس سے زیادہ شان، یہ بالکل نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ اس کا مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو میں نے حرام کیا وہ اللہ کے حرام کرنے سے زیادہ بڑا ہے، یعنی حکم اتنا زیادہ عظیم، نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ تعداد کے اندر وہ چیزیں قرآن سے زیادہ ہو سکتی ہیں، دیکھیں نا، وہ ہے بھی ایسے، آپ دیکھ لیں نماز میں کتنی چیزیں کرنا درست نہیں ہے، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کتنی لسٹ لکھی ہے محدثین نے، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے، قرآن میں ایک بھی نہیں ہے۔ روزے میں زکوٰۃ کب خراب ہوتی ہے کب صحیح ہوتی ہے، جائز ناجائز کی جتنی صورتیں کہاں ہیں؟ حدیث میں۔ حج کے ارکان سارے، یہ نہیں کرنا یہ کرنا، یہ کہاں ہے؟ یہ لہٰذا یہ مطلب ہے، فرمایا تعداد میں وہ چیزیں قرآن سے زیادہ ہیں، یعنی قرآن میں اجمالاً بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفسیر فرمایا میں مصطفیٰ نے تمہیں اپنی زبان پر بتائی۔ اچھا جی، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہو جاؤ مگر ان کی اجازت کے ساتھ، یعنی اہل کتاب اگر تمہارے پاس اقلیتیں ہیں، عیسائی وغیرہ ادھر تمہارے ملک میں رہتے ہیں، جو تمہارے نیچے ہیں، جزیہ دیتے ہیں تمہیں، تمہارے ملک میں پناہ لے رہے ہیں، فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان کے گھر میں چلے جاؤ مگر ان کی اجازت، ان کی عورتوں کو مارنا بھی تمہارے لیے جائز ہے نہیں۔ یہ نہیں کہ اچھا اس کا ایک مطلب ملا علی قاری نے یہ بھی لکھا، فرمایا بلا دربہ نسائم سے مراد کنایتاً جمع ہے، یہ نہیں ہے کہ تم ان کی بیویوں کو اور ان کی خواتین کو اپنے لیے حلال سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے پاکستان میں اس طرح مخصوص علاقے ہیں وہاں اس طرح ہوتا ہے، جگیر آپ کو پتہ ہے جگیردارانہ نظام کدھر ہے؟ جاگیردارانہ نظام وہ کس پاکستان کے خطے میں؟ اور میں خود سنی یہ بات میں نے کہ دوست ہیں ادھر یونیورسٹی لاہور کے مجھے بتا رکھتے تھے، میری ادھر نا خالہ کی ادھر شادی ہوئی ہے، تو ان کے علاقے میں ان کی کہتے بہت زیادہ ادھر سنی ہے، کہتے نہیں ان کے جو آگے ہیں یعنی ارد گرد کے لوگ وہاں پہ ہندو ان کے مزارے ہیں، ہندو ہیں عیسائی ہیں، تو 500 روپیہ ان کی ہفتے کی محنت اجرت، کہتے ہیں وہاں پہ یہ حالات، اور وہ بندہ پڑھا لگا تھا، کہا سر میں دیکھ کے نا بڑا میں افسوس مجھے بڑا ہوا کہ وہاں پہ ان کے گھر بار مال جان بیوی بچے ہو، مالکوں کی مشترکہ پراپرٹی، جو چاہے جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جو چاہے کام میں کوئی نہیں، یہ مسلمانوں کے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جب جناب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہ اجازت نہیں ہے، تمہیں ان کے گھر جانے کی اجازت ہے نہیں، ولا اکل ثمارہم، فرمایا ان کے پھل کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہے اب انہوں نے باغ لگایا ہے تو تم کہو جی تم ہمارے ملک میں رہ رہے ہو، چلو بھی لاؤ بھی کھجوراں اپنی ہیں، یہ جو وہ محنت کر رہے ہیں اس کی اجرت لینے کا حق صرف انہیں، تمہیں کوئی حق نہیں، یہ حضور علیہ السلام نے ان کے حقوق بیان فرمائے، فرمایا ذاتکم الذی، جب وہ تمہیں دے رہے ہیں وہ جو تم ان پر لازم ہے، یعنی جب وہ جزیہ تمہیں دے رہے ہیں تب تک کیا کرو ان کے ساتھ تم کسی قسم کا اس طرح، ہاں اگر کوئی کافر کہ نہیں ہم دیتے جزیہ، پھر حکومت ہے ان سے ڈیل کرے، عام بندہ ہو کے پھر بھی ڈیل نہیں کرے۔ اس کی ابو داؤد نے روایت کی کہ سند میں شخص بن شعبہ المسیسی ہیں، ان میں کلام کیا گیا ہے۔ آگے ہے ہمیں نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دن پھر ہماری جانب آپ نے متوجہ ہوئی، ہمیں واضح فرمایا، بلیغ تقریر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے بلیغ تقریر کیا ہوتی ہے؟ جو دلوں میں اتر جائے، زبان سے روح نکلے اور سینے کے اندر پیوست ہو گئے، فرمایا آنکھیں اس سے جاری ہو گئی، لوگ رونے لگے اور دل ڈر گئے،
یہ بھی بلی خطبے کی نشانی، لوگ رونے لگ گئے اور دل ڈر گئے۔ ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ، گویا کہ لگتا ہے یہ الوداعی تقریر ہے، گویا کہ آپ ہمیں الوداع فرما رہے ہیں۔ پاؤ سنا، اب صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ الوداعی تقریر ہے؟ فرمایا تقریر کا اثر ہی ایسا تھا، وہ تقریر کا ایک جوش ہی ایسا تھا اور اس کا اثر ہی مدینہ پاک میں ایسے صحابہ پہ انہیں پتہ چل گیا کہ بس یہ آخری تقریر لگتی ہے۔ یا ملا علی قاری فرماتے ایک اور وجہ یہ ہے کہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے صحابہ کے دلوں کو یہ فراست دی تھی کہ انہیں محسوس ہو گیا کہ آقا آخری بات فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، گویا کہ حضور آپ تو ہمیں الوداع فرما رہے ہیں، تو آپ ہمیں ذرا کچھ وصیت وغیرہ فرما دیں۔ تو جناب محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے، اللہ سے تقوی اختیار کرنے۔ یہ محدثین فرماتے ہیں جوامع الکلم جملہ، یہ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے کروڑوں سمندروں کو ایک لفظ میں بند کر کے انسان کی زندگی کا مقصد ہی تقوی ہے، اور حضور نے دو لفظوں میں پوری زندگی کے ہر موڑ کی ہر وصیت سمجھا دی، دو لفظوں میں۔ حضور نے فرمایا نا کہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، جن میں سے ایک جوامع الکلم، کہ میری بات کے لفظ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن فرمایا ان کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنا 1200 سال گزر چکے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ محدثین، سینکڑوں محدثین ہر کتاب پہ شرح لکھتے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں بخاری کا علامہ غلام حسین شہیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مسلم کی شرح انہوں نے لکھتے آ رہے ہیں، اور قرآن بھی اسی طرح تفسیریں لکھتے ہی آ رہے ہیں، روز روز نئے معنی دریافت ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ ایک بلاغت ہے اور کمال ہے اللہ کے قرآن کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تقوی اختیار کرنا، اور فرمایا وسمع و طاعہ، اور بات کو سننا، یعنی جو امیر ہوں تمہارے اس کی بات کو سننا اور فرما برداری کرنا جب تک، لیکن فرما برداری تب تک ہے جب حکمران ہے نیکی کا حکم دے۔ آپ حکمران ہی کہیں کہ ہم 600-1600 ٹیچر بھرتی کریں گے آپ کو ڈانس سکھانے کے لیے، تو اس کے اندر کوئی اطاعت، یہ جس طرح بھی کیا ہے انہوں نے 1600 میوزیکل ٹیچر اور ڈانسر، وہ سرکاری عہدوں پہ آئیں گے ماشاءاللہ بن کے ہیں، ٹیچر بن کے نہ ہو، اللہ معاف فرمائے کیا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ کسی حبشی غلام کو بھی تم پر امیر بنا دیا جائے، تو فرمایا تم سننا اور اطاعت کرنا خیر کے کاموں میں، کیونکہ اللہ قانون ہے، صوفیاء فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت کے اندر کسی بھی مخلوق کی فرما برداری۔ سگی ماں بھی کہے نا بیٹا آپ بت کو سجدہ کر دو، بت کی پوجا کرو، یا یہ نماز چھوڑ دو نہ پڑھو، کوئی ماں کی یا باپ کی بات کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں کیا کسی کی حیثیت؟ اور فرمایا جو زندہ رہے گا تم میں میرے بعد ان قریب وہ ضرور اختلاف دیکھے گا، کثیرن بہت زیادہ۔ کیا دیکھے گا؟ حضور جانتے تھے، نگاہ نبوت دیکھ رہی کہ بہت اختلاف ہوں، تو ہمیں وصیت ایک اور فرمایا۔ صحابہ نے کہا حضور وصیت کر دینا، تو یہ وصیتیں ہیں۔ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے پر چلنا، اور حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ان کے پیچھے چلنا۔ المہدیین وہ خلفاء راشدین ہدایت دینے والے ہیں، خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، ان کو ہدایت اللہ نے دی ہے، تمہیں ہدایت وہ دیں، تم ان کے پیچھے چلو، وہ من اللہ عند اللہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ہدایت کی ضمانت بھی عطا فرما دی۔ اللہ کو اب خلفائے راشدین کون ہیں، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ تو خلافت راشدہ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام تک آ کے رکی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ 30 سال اگر آپ کاؤنٹ کریں تو امام حسن کے 6 سال ڈال کے وہ پورے ہوئے۔ امام حسن تک 5 خلفائے راشدین ہوئے، بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی شمار کیا ہے بعد کہ آپ بھی جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں۔ تو فرمایا ان کی سنت کو تھام لینا، تمسکوا بہا، مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا، وعدوا علیہا بالنواجذ،
اور نواجز کے ساتھ ان کو مضبوطی سے تھامے. نواجز ہوتی ہیں داڑھی آنکھ دانت جن کے ساتھ کوئی چیز پکڑی جائے چھوٹتی نہیں. فرمایا اور برے نئے کاموں سے بچ کے رہنا، بے شک ہر برا نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی. اس کی ڈیٹیل ہم پیچھے بیان کر چکے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہمارے لیے خط کھینچے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خط یعنی لائنیں. پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، ایک خط کھینچا، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر کئی خط کھینچے، ایک خط کھینچا پھر کئی خط کھینچے، ایک خط کھینچ کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر باقی خطوں کا کوئی دائیں کوئی بائیں نکال دیا، فرمایا یہ راستے ہیں. حاضر یہ سبل، یہ کیا ہیں؟ راستے ہیں. اور فرمایا علی کل سبیل منہا شیطان، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، ہر راستے پہ یدعو الیہ، وہ اپنے راہ کی طرف بلا رہا ہے. وہ شیطان مختلف صورتوں میں شیطان، خوارج کی صورت میں شیطان، روافض کی صورت میں شیطان، جی غلام قادیانی وہ شیطان ہی ہے. دیکھیں دین کا عبادت اور دین کی طرف بلا رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں، وہ دلیلیں ان کے پاس بھی بڑی ہیں. ٹھیک اللہ اکبر. فرمایا اور پھر حضور علیہ السلام نے آیت پڑھی ان ھذا صراط مستقیم، فرمایا بے شک میرا راستہ صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو آخر تک. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتیٰ کہ اس کی خواہش اس کے مطابق ہو جائے، لما جئت بہ، جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اس کی خواہش ہو جائے تب وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے؟ مولویاں سختی بڑی کی تھی. اب دیکھیں نہیں سال بعد شادی زندگی میں آنی ہے کبھی، اس پہ تو ہلکی پھلکی دیکھیں نہیں اجازت ہونی چاہیے. ہلکا پھلکا اگر ہم نے کوئی میوزک بلا لیا ہے، کوئی ڈی جے لگا لیا ہے، ڈانس کر لیا ہے اگر بچی تو کیا مولوی یار بس بڑی سختی کر دیتے ہیں. اتنی تو ہونی چاہیے نا. اب یہ جو کہہ رہا ہے اتنی تو وسعت ہونی چاہیے. اس کی خواہش رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے. فرمایا اپنے ایمان کا جائزہ لے، یہ کامل ایمان والوں کی نشانی ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح آپ دیکھیں روزمرہ کے زندگی کے بے شمار معاملات میں اس طرح ہوتا ہے. آگے دیکھیں نہیں. اور امام نووی فرماتے اس کی سند صحیح ہے. بلال بن حارث المزنی وہ جو گئے تھے حضرت فاروق اعظم کے دور میں رسول اللہ کی قبر پہ بارش مانگ رہے، یہ وہ صحابی بلال بن حارث المزنی فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری سنت میں سے کسی سنت کو زندہ کیا، میری سنت کو زندہ کا کیا مراد ہے؟ اس کی اشاعت کی، اس کو پھیلایا، مشہور کیا لوگوں میں. کب؟ قد امیتت بعدی، جس کو میرے بعد مٹا دیا گیا، یعنی میری سنت کو ختم کر دیا گیا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی سنت ہے. فرمایا اس نے زندہ کیا، اس کے لیے اجر ہے ان تمام لوگوں کے مثل اجر جو اس پر عمل کریں، سوائے اس کے کہ ان کے اجروں میں سے بھی کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی. اور جس نے گھڑا کو برا طریقہ، لا یرضا اللہ و رسولہ، گمراہی والا راستہ جس نے گھڑا جس پر اللہ اور اللہ کے رسول بھی راضی نہیں ہیں، فرمایا اس کے لیے گناہ ہوگا اس بندوں کی مثل جو اس پر عمل کریں گے، اور ان کے گناہوں میں بھی کم نہیں ہوگا. یعنی بلانے والا بھی گناہ گار، جو عمل کریں وہ بھی سارے گناہ گار. ابن ماجہ اور ترمذی نے اس کو روایت کی. اگلی روایت عمر بن عوف فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین سمٹ آئے گا حجاز کی طرف جیسا کہ سانپ سمٹ آتا ہے اپنی بل کی طرف، جیسا کہ کدھر اور پھر فرمایا کہ دین حجاز کی طرف ایسے آئے گا کہ جیسا کہ پناہ لے لے گا، جیسا کہ چرواہا پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے پناہ لے گا. اللہ دین آ جائے گا سارا حجاز کی طرف. اور ایک یعنی اس کے اندر پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی پچھلی فصل میں کہ دین کہاں پہ سمٹ آئے گا؟ مدینہ کی طرف. یہاں پہ کیا آ گیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق کیا ہوگی؟ کیسے ان کے جمع تطبیق کریں؟ وہ کچھ نہ کچھ تو کریں نا، وہ کوشش ہی کریں. بولتے ہیں پہلے حجاز کی طرف آئے گا پھر مدینے کی طرف آئے گا، کیونکہ حجاز مدینہ اندر ہے. حجاز جیسے اپنا شیخ پورا یہ پاکستان ہے، پھر پاکستان میں پنجاب ہے، پنجاب میں چلتا ہے. اسی طرح حجاز ہے، حجاز میں مدینہ. ٹھیک ہے، مدینہ منورہ شہر. اچھا حجاز ہے یہ پرانا اصل قدیم نام حجاز ہے. دیکھیں نا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک مبارک کے لیے کون سا لفظ استعمال کروایا؟ حجاز.
یہ تو جب ان کی حکومت آئی ہے سعودیوں کی، آل سعود نے قبضہ کیا نا ترکی خلافت عثمانیہ پہ حملہ کر کے، جب انہوں نے مدینہ منورہ میں کئی ہزار بندے رسول اللہ کی مسجد نبی شریف کے احاطے اور حضور کے شہر میں قتل کیے ہیں آل سعود نے، اور ساتھ ان کے محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، ساتھ یہ بحری ڈاکو تھے آل سعود والے، یہ قزاق ہیں، بحری ڈاکو ہیں ان کی تحریک۔ انہوں نے جب حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ مقدس کا پامال کی حرمتیں، یہ بعد میں انہوں نے نام رکھا ہے اپنے ابے کے نام پہ، آل سعود، سعودی عرب، وہ سعود کے نام پہ جو نام تھا پتہ نہیں محمد بن سعود اس کا نام تھا کیا تھا، اس کے نام سے انہوں نے ملک کا نام سعودی عرب رکھا ہے، وگرنہ اس سے پہلے 1300 سال سے رسول اللہ کے زمانہ اقدس اس کا نام کیا تھا، حجاز مقدس اس کو کہتے تھے۔ اللہ نام دیکھیں کتنا ادب آ رہا ہے، انہوں نے اپنے وہ ابے کے نام سے، وہ ڈاکو کے نام سے نام رکھا ہوا سعودی عرب، آنے والی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نام حجاز مقدس بھی نام تھا، کوئی یقین مانے نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا دین کی ابتدا ہوئی تھی غریباً، جیسا کہ غریب یعنی دین غریب الوطن تھا، لوگ مدد کرنے والے، ساتھ ملنے والے اس وقت جو تھے وہ غریب تھے۔ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَعْدَ، قریب ایسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا ہوئی تھی۔ فرمایا قریب دین کی مدد کرنے والے پھر کون ہوں گے؟ غریب، کمزور بندے، ضعیف بندے۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ طوبیٰ للغرباء، فرمایا اس وقت کے ایم این اے، ایم پی اے، امیر، شہرت یافتہ، دولت یافتہ کو نہیں، فرمایا اس غریب کو مبارک اور مصطفیٰ، اس غریب کو مصطفیٰ کی مبارک ہے کہ جو میرے دین کے ساتھ لگے اور دین کا کام کرے۔ وَهُمُ الَّذِينَ، فرمایا وہ لوگ ہیں غریب، يَصْلُحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِ مِن سُنَّتِي، کہ جو لوگوں نے میری دین کو خراب کر دیا وہ ساری زندگی اس کی اصلاح کرنے میں لگا۔ واہ، اب یہ مطلب نہیں کہ سنت ختم ہوگی، سنت اب مثلا آپ ساری زندگی بتاتے رہیں کہ میرے بھائی مسواک کرنی چاہیے، ماما شریف باندھنا چاہیے، داڑھی شریف رکھنی چاہیے، یہ سنتیں چاہ رہا ہوا، یہ مطلب نہیں۔ سنت سے مراد ایک تو وہ سنت بھی ہے جو یعنی آئی ہے، ایک یہاں سے مراد طریقہ بھی ہے۔ فرمایا میں مصطفیٰ کا طریقہ، میرا دین، میری سنتوں کو جب لوگ مٹا رہے تھے اور اس کے اندر فساد برپا کر رہے تھے، اب خوارج نے کیا کیا؟ یہ فساد ہی برپا کیا نا عقیدوں میں، علیہ السلام کے عقیدوں میں۔ رافضی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے عقائد میں فساد ہی برپا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جو ان کی اصلاح میں بھی زندگی لگا دے نا، مصطفیٰ اسے بھی مبارکباد پیش فرمایا۔ تو لہٰذا جو اپنے عقیدے کے لیے اہل اسلام کا 1400 سال سے جو عقیدہ چلا آ رہا، اہل سنت کی اتفاقی عقائد، جو ان کے اندر ان کے دلائل پڑھنے میں، پیش کرنے میں، تحقیق کرنے میں زندگی گزارے، فرمایا اس کو بھی حضور کی مبارک۔ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قریب ایک میری امت پر زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، حتیٰ کہ فرمایا جوتی کے برابر ہو جائیں گے، یعنی جوتی کے برابر، حسب النال بالنال، جوتی کے برابر مراد یہ ہے جس طرح جوتی کے برابر ہوتی ہے نا، فرمایا اس طرح بنی اسرائیل والے اور میری امت والے کیا ہو جائیں گے؟ دو مثلا میری جوتی ہے، دونوں کا سائز ایک ہے کہ نہیں، کوئی ایک نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے نہ دائیں بائیں، بالکل سیم ہوتا ہے، ایسے ہی فرمایا یہ میری امت میں بھی یہی حال ہے جس طرح بنی اسرائیل والے۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر، یہ بات بڑی ایک تعجب خیز اور بڑی ایک دل دہلا دینے والی بات، فرمایا حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی آیا تھا نا اپنی ماں کو اعلان کر کے، اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا، فرمایا میری امت میں بھی ایک بندہ آئے گا جو یہ اعلان کر کے کرے گا ماں کے ساتھ، ایک وقت آئے، اللہ معاف فرمایا۔ اور بے شک بنی اسرائیل وہ 73 فرقوں پر، اور یہ جو ہے نا ماں کے ساتھ، فرمایا امت میں سے ایک بندہ اعلانیہ آئے گا۔ ملا علی قاری نے اس کے اندر اور بھی تو احتمالات لکھے ہیں کہ اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ ماں استعارہ لیا گیا رضائی ماں، یا ایک استعارہ یہ لیا گیا ہے اس سے کہ ساس کے ساتھ وہ بندہ زنا کرے۔ اور آپ یہ ٹی وی چینلز آپ دیکھیں، یہ ساس والے معاملات، یہ اس طرح نعوذ باللہ، یہ تو رپورٹ ہو رہے ہیں 2022 میں ہو رہے ہیں، یہ 2 جنوری سے لے کر آپ خبریں دیکھ لیں، یہ نکال لیں۔ آپ تھانوں میں کبھی آپ کسی وکیل کے ساتھ بیٹھے جو صحیح، یعنی کسی چیمبر میں، کسی شہر کے چیمبر میں ٹھیک ٹھاک وکیل ہیں، تو آپ کبھی بیٹھ کے سنیں اپنا اس حوالے سے یہ حدیث ان کے سامنے رکھ کے کیس پوچھیں۔ میں نے پوچھے ہیں وکیلوں سے،
اور ایک اپنا کیا ہے اس کو کہتے ہیں AS2 کیا ہاں ASI، ایک ASI وہ بتا رہے ان سے وہ انہوں نے وہ واقعات، اللہ معاف کرے، بندہ نا ایک کہتا ہے کہ یار کیا وقت آ گیا، شاید قیامت آنے لگی، اس طرح کے یعنی معاملات، اور وہ ہو رہا ہے امت میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں۔ اچھا جی، تو فرمایا 73 فرقوں پہ بنی اسرائیل 73 فرقوں پہ بٹ گئے تھے، میری امت 72 فرقوں پہ بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سارے جہنمی۔ اور یہ 72 فرقے یہ نہیں بنیں گے ایک ہندو ایک عیسائی یہ نہیں ہے، اس طرح تو آپ گنے مذہب اگر گنے لگے فرقے، یہ تو میں کہتا ہوں 200-300 بن جائیں گے۔ یہاں پہ سب چھوڑیں، آپ فرانس کے اندر عیسائیوں کا ایک شہر کے اندر 300 فرقہ تھا، 300 فرقہ ایک شہر میں تھا ان کا، ایک وقت ایسا بھی آیا ان پہ 300 صرف عیسائیوں میں۔ لہذا یہ حدیث پاک کا مطلب جو 72 فرقے بنیں گے، 73 بن کے 72 جہنم میں جائیں گے نا، وہ کون سے ہیں کہ مسلمانوں کی امت اجابہ میں بنیں گے، وہ امت دعوت میں نہیں بنیں گے، یعنی جو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں ان میں 72 بنیں گے۔ فرمایا 73 بنیں گے، 72 جہنمی، 72 گئے جہنم میں، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جائے گی جنت میں۔ قالوا من ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا مان علیہ صحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے والے، سبحان اللہ، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے والے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، صحابہ کی جماعت کے اوپر، صحابہ کے طریقے پر جو چلا۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ امام زین العابدین سے پوچھا گیا جناب آپ کون ہیں؟ فرمایا نحن اہل سنت، اور فرمایا گیا جناب اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، اور اہل سنت کی علامت ہے کثرت سے حضور پہ درود پڑھتے ہو، سبحان اللہ، یہ امام زین العابدین فرماتے ہیں، قول العظیم امام سخاوی نے لکھا۔ مولا علی پاک سے پوچھا گیا، ممبر کوفہ پہ پیارے علی خطبہ دے رہے، یہ شیعہ کی کتاب میں بھی ہے، میرے خیال سے کشف الغمہ یا احتجاج تبرسی، دونوں میں سے ایک میں، اور کنز المال میں بھی مولا علی ممبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے، بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے یا علی من اہل سنت، علی یہ بتایا اہل سنت کون ہے، من ہے یہ جماعت والے کون ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے بندے تجھے ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا اہل سنت کون ہے، اہل جماعت کون ہے؟ فرمایا سن لے دھیان سے، توجہ سے سنی۔ علی ایسی تشریح کرے گا کبھی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آج کے بعد یہ سوال کسی اور سے نہیں کرے گا، علی ایسی تسلی فرمائے گا۔ فرمایا دیکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے اتباع کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے وہ ہیں اہل سنت، فرمایا وہ میں ہوں، سبحان اللہ، وہ سنت والے وہ میں ہوں، اور جماعت والے فرمایا جتنے سامنے بیٹھے ہیں یہ جماعت والے ہیں، سبحان اللہ، لہذا فرمایا علی اور علی کے مریدوں کو ملا لو تو اہل سنت بن جاتے، سبحان اللہ، یہ صحابہ فرماتے ہیں۔ اب سوال جو ہے یہ کوئی ایک یعنی وہ تنقیدانہ نہیں، محبت سے سوال ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو، یا جس طرح مولا علی کی ہم نے بیان کی، امام زین العابدین کی، مولا علی نے ساری زندگی ایک بار فرمایا میں شیعہ ہوں، یہ ہم شیعوں سے سوال کرتے ہیں، شیعہ ذاتی جو میں مولا علی نے ایک روایت صحیح سند آپ کی کتاب میں ہو، مولا نے فرمایا ہو میں شیعہ ہوں، یہ لفظ ہوں کیونکہ اہل سنت میں اہل سنت ہوں، یہ لفظ ہے حدیث میں مولا علی روایت میں۔ مولا علی نے فرمایا ہو میں بھابی ہوں، ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بھابی تو 100 سال پہلے بن رہے ہیں نا، دیوبندی پہ 100 سال پہلے بن، یہ لفظوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اہل سنت کی ہم نے دکھا دی ہیں، بھابی دیوبندی شیعہ آپ دکھا دیں مولا علی کا، اور فرما نبی السلام فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، فرمایا اللہ یہ نہیں فرمایا یا اللہ میرے علی کو حق پہ رکھنا، نہیں فرمایا یا اللہ علی جدھر جائے حق کو پیچھے موڑ دیں، حق کل بھی مولا علی کے ساتھ، آج بھی مولا علی بھی اہل سنت، آج حق والے سارے ہی اہل سنت۔ اللہ اگلی حدیث سنیں، اور حضرت امیر معاویہ سے ہے، فرمایا 72 فرقے جہنم میں، ایک جنت میں، کون سا؟ فرمایا وحی الجماعہ، وہ جماعت والے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ بڑی جماعت والے، جماعت ہوں جن کی، کون سی تبلیغی جماعت، چلے والی جماعت نہیں، جماعت ہونی چاہیے۔ اچھا یہ جماعت کے کئی معنی سن لیں، جماعت کے کیا مطلب ہے؟ ایک تو جماعت کا مطلب یہ ہے عددی اکثریت ہو، ان کی عددی اکثریت، بڑا گروہ، وہ اس کی تشریح آگے آئے گی۔ اچھا فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں بھائی الجماعت، جماعت والے، اور مولا علی قاری فرماتے ہیں
اللہ والا پہاڑ کی چوٹی پہ کیلا ہی بیٹھا ہو، کیلا ہی جماعت ہوتا ہے۔ اور وہ کیل داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری، معین الدین چشتی اجمیری، مجدد الفسانی، شیر ربانی، غوث جیلانی، بابا فرید، خواجہ غلام فرید، وہ یہ سارے کیلے جماعت ہیں۔ 92 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ کی جماعتیں ساتھ لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ہیں جماعت والے، یہ ہیں جن کی جماعتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ جماعت ہے، اور فرمایا بے شک نکلے گی میری امت میں سے ایسی بھی قوم نکلے گی، ان کے اندر خواہشیں ایسے داخل ہو جائیں گی جیسے کتا اپنے کاٹنے والے کے اندر زہر داخل کر دیتا ہے۔ فرمایا کوئی ترک اور کوئی جوڑ باقی نہیں بچتا مگر جہاں اس کا داخل ہے۔ کتا کاٹ جائے بندے کو 100 بیماری لگ جاتی ہے کہ نہیں، سارے وجود میں اس کا پھر انجیکشن لگتے ہیں۔ تو فرمایا ایک بندہ ہوگا اس کے وجود میں خواہشات ایسی پھیل جائیں گی جیسے کتے کا زہر پھیل جاتا ہے، اور وہ آج ہے۔ اس طرح کے انسان خود میں نے دیکھے ہیں، اس طرح ان کا کوئی دین نہیں، نہ کہ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، کوئی ان کا دین نہیں، کوئی ان کا مذہب نہیں، کوئی انہیں غرض نہیں کسی کائنات کی، صرف وہ جیسے قرآن پاک میں نا کچھ لوگوں نے خواہشات کو رب بنا لیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا جی آگے، اور حضور علیہ السلام نے اگلی حدیث ابن عمر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی، فرمایا اللہ میری امت کو، یا فرمایا امت محمد کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، گمراہی پر نہیں کرے گا، یعنی اجماع امت حق پر رہے گا۔ اجماع امت سے مراد علماء کا اجماع ہے، یہ نہیں عوام کا، عوام تو ساری اکٹھی ہو جاتی ہے کتنی غلط باتوں ہیں جی۔ فرمایا بے شک جو نکلا، اچھا، اور فرمایا یہ دیکھیں وَيَدُ اللَّهِ الْجَمَاعَ، فرمایا جماعت والوں پہ رب کا دستے مبارک ہوتا ہے، اللہ کا دستے قدرت جماعت والوں پہ ہوتا ہے۔ کس پہ؟ سعودی عربی نے گرانٹیں کوئی نہیں دیتا، نہ ایران سے انہیں پیسہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ بڑی بڑی کالونیوں سے ان کو چندے آ رہے ہوتے ہیں، نہ سرکاری سطح پہ ان کی امداد ہو رہی ہوتی ہے، اور نہ ان کو وہ ایران پیسہ دے، نہ ان کو سعودی عرب پیسہ دے، نہ ان کو حکومت پیسہ دے، یہ پھر بھی دنیا میں سب سے زیادہ کیوں ہے؟ فرمایا وَيَدُ اللَّهِ الْجَمَاعَ، ان پہ میرے رب کا دستے مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 100% مسلمان ہیں، ان میں سے 85% آج بھی پوری روئے زمین پہ اہل سنت و جماعت، شیعہ وہابی دیوبندی یہ 15% میں، اور ان کے اندر بھی اپنا 12% یا 10% جو ہیں وہ نہیں 10 نہیں 12% تقریباً ہیں شیعہ پوری دنیا میں، اور 3% بچتے ہیں وہابی دیوبندی دونوں کو ملا۔ مولوی عبداللہ صاحب تھے شیخ عبوری اہل حدیث کے بہت بڑے، وہ آج سے کچھ 10-20 سال پہلے بڑا یعنی ایک فخریہ انداز سے کہتے ہوتے تھے اللہ دے فضل نہ اسی پورے 1 کروڑ ہو گئے ہیں، کروڑ، یعنی 20 سال پہلے وہ فخریہ تقریر کرتے تھے کہ الحمدللہ روئے زمین پہ 1 کروڑ کیا ہو گیا بابی، یہ فخر کرتے تھے، فرماتے ہوتے تھے وہ آج سے 20 سال پہلے۔ اور پاکستان میں 16 کروڑ مسلمان ہیں جی، جنہیں میں تو 12 کروڑ آئے تھے، میں تو پاکستان میں نہیں، وہ فخر کرتے ہوتے تھے کہ پوری دنیا میں بابیوں میں 1 کروڑ ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اچھا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، یہ ابن ماجہ کی کمال کی حدیث، فرمایا اتبعوا الصراط العظم، فرمایا بڑے گروہ کے پیچھے لگنا، بڑے گروہ کے، کس کے پیچھے؟ سواد اعظم، بڑا گروہ اس کی اتباع کرنا، بڑے گروہ کی، بے شک جو اس سے نکلا شذ فی النار، جہنم میں پھینک دیا گیا، لہذا کہاں پہ لگنا؟ بڑے گروہ، سواد اعظم کے پیچھے لگنا۔ اللہ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں یہ جتنی حدیثیں گزری جماعت ہے، اور فرمایا سلمان علی اور صحابی جنتی ہیں، اور حضور نے فرمایا بھائی بڑے گروہ کی اتباع کرنا، اور آج دیکھ لیں دنیا میں سب سے بڑا گروہ کس کا ہے؟ اہل سنت و جماعت، مسلمانوں میں سب سے زیادہ اکثریت اہل سنت، یہ حدیث اتبعوا الصراط العظم یہ بتاتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا بیٹے اگر تو قادر ہو کہ صبح کرے اور شام کرے، سال میں تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، فرمایا یہ کر لینا، اور فرمایا میرے پیارے بیٹے یا میں مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے، کسی کے اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنا میری سنت ہے، اور فرمایا جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور ابو ہریرہ پاک فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے تھام لیا میری سنت کو، ان فساد امتی، میری امت کے اندر اس کے ختم ہو جانے کے وقت
تو فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہو. کتنا اجر ہوگا جی اس کے لیے؟ 100 شہیدوں کے برابر. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں. اچھا اس کی تشریح کے اندر ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو 100 شہید ہیں اس کا حوالہ نہیں نا لکھا ہے اس کے اندر؟ ہاں حوالہ نہیں ہے نا؟ ہاں یہ حدیث ہے بہقی شریف کے اندر کتاب الزہد، حدیث ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کی سند سے بہقی کے اندر. یہاں پہ خالی جگہ چھوڑی کیونکہ انہوں نے پیچھے کہا تھا جو حوالہ مجھے نہیں ملا میں کیا کروں گا، ترکت البیادہ، میں نے وہاں خالی جگہ چھوڑ دی ہے. اے پڑھنے والے اگر تم مطلع ہو جائے نشانی لگا لیں. ٹھیک ہے، تو یہ پچھلے محدثین نے لگا لی ہیں نشانیاں، آپ نے نہیں لگانی، انہوں نے پہلے لگا لی. تو یہاں بہقی شریف کا حوالہ ہے. اچھا اب یہ کیا ہے 100 شہید سے زیادہ، 100 شہید جتنا اجر. شہید کو ضرب لگتی ہے ایک بار، شہید کو ایک بار ضرب لگتی ہے جان دے دیتا ہے. فرمایا جو سنت کو نئے سرے سے زندہ کرنے لگتا ہے ایک بار ضربیں نہیں لگتی، اس کو ہزار تانے سہنے پڑتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں اس پہ. لہذا بعض محدثین کہتے ہیں 100 شہید ہے اور اس کو تو 100 سے بھی زیادہ اجر ملے گا. جتنی ضربیں لگتی ہیں دنیا لگاتی ہے، لوگ مذاکرے، داڑھی والوں کو لوگ مذاکرہ آتی ہے. وہ داڑھی والا بندہ کہیں چلا جائے اس کو عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کون. آج کل ہے کہ نہیں ایسے؟ فرمایا جب حالات یہ ہوں کہ داڑھی رکھنے والوں کو طنز کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، اس وقت داڑھی رکھنا بھی کتنا اجر ہے. جس وقت لوگ نماز پڑھنا ایک عجیب سا ہی کام سمجھیں، یہ سنت نہیں ہے، اس وقت یہ کرنا پڑھنا یہ کتنا اجر ہے. لہذا جس چیز کو ختم کر مٹا دیا گیا ہو، ابھی کہتے ہیں ویسے نماز روزہ داڑھی یہ مٹی نہیں ہے، الحمدللہ آج بھی موجود ہے. وہ یعنی یہ وقت ابھی آئے گا کہ وہ سنت جو بالکل مٹا دی جائے گی، اس وقت اللہ مردان حق پیدا کرے گا جو اسے دوبارہ زندہ کرے گا. یہ امام ربانی کے دور میں دیکھیں، گائے کے ذبیحے پہ پابندی تھی. اکبر نے کیا تھا نا، گائے ذبح نہیں کرنی حرام ہے، داڑھی نہیں رکھ سکتے آپ. اکبر نے کیا تھا ایسے. یہ وہ دور تھا کہ سنت ختم ہو چکی تھی، مٹا دی گئی تھی، پر مندروں میں قرآن رکھ دیا گیا تھا اور نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہندو مسلمان اور عیسائی ہیں سب بھائی بھائی. یہ تب نشانہ نعرہ لگایا تھا انہوں نے، وہ دین اکبری کی یہ علامت تھی. اس وقت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کے خلاف جہاد فرمایا اور لائے کلمۃ الحق کیا. وہ تباہ ہو گیا، مر گیا، اور آگے اگلا بادشاہ آپ کا مرید ہوا. پھر آپ نے وزیر سارے بدلے، اندر کابینہ بدلی. جو دفتر میں ان کے یعنی وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دفتر میں جتنے وزیر تھے، اور پہلا وزیر جو تھا مجدد پاک کے جب اکبر کے دور میں، کیا نام تھا اس کا پتہ نہیں، کیا میرے ذہن سے نام نکل گیا. وہ حضرت امام ربانی کو جب بلایا گیا، چھوٹی تاکی رکھی گئی، چھوٹا دروازہ کہ اس میں سے داخل ہوں گے تو جھکیں گے. آپ نے پہلے پاؤں داخل کیا اندر اور ٹیڑھے ہو کے داخل ہوئے. اور وہ مفتی کہنے لگا، جو درباری ملا تھا، کہنے لگا شیخ اکبر، شیخ احمد، میں فتویٰ دیتا ہوں تیرے لیے سجدہ تعظیمی مباح ہو گیا کہ تو بادشاہ کو سجدہ کر. میں فتویٰ دیتا ہوں تیرے لیے حلال ہے. جس طرح ہمارے نہیں ہے پاکستان میں کئی بندے کتا حلال کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو وزیر صاحب نے کہہ دیا وہ حلال ہو گیا کام. مصر سے بھی فتوے آ جاتے ہیں، پھر ان کے منگا لیتے ہیں، کرائے کے فتوے مل جاتے ہیں. اس میں وہ یہ تابع ملتے تھے، اس نے دے دیا، اس نے کہا سجدہ کرو بادشاہ کو. آپ نے فرمایا تیرا فتویٰ اور ہے، فقیر کا تقویٰ اور ہے. اور یہ گردن اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک سکتی نہیں. تو کیا باتیں کرتا ہے؟ آپ نے نہیں کیا اسے سجدہ، آپ کو قید کر دیا گیا. خیر معاملات اس طرح کے ہوئے، آپ اس کے مقابلے میں، وہ خیر مر گیا اکبر، اگلا بادشاہ ہے، اس نے آپ کو قید کر دیا. اس کی دیکھیں نا، پھر بات وہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی بے سر و سامان اور بے آسرا نہیں نا چھوڑتے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے قید کر دیا ابتدا میں مجدد پاک کو. اورنگزیب عالمگیری خواب میں جناب رحمۃ اللہ عالمین تشریف لیا، آقا کریم علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام خواب میں آئے، فرمایا تو نے میرے شہزادے کو قید کیا ہوا. اورنگزیب چابیاں لے کے آیا، کہنے لگا حضور ہند کا تخت و تاج حاضر، آ جائیں آپ بیٹھ جائیں تخت پہ بادشاہ بن جائے. فرمایا میں تخت و تاج کا نہیں، حضور کی سنت کا محتاج ہوں، حضور کی سنت زندہ کر. آپ نے وزیر بدلے پہ مجدد پاک، آپ چاہتے تو آپ وزیر لگ سکتے تھے، وزیر مذہبی امور، ہیں جی، ہے کہ نہیں؟ ایم پی اے کے الیکشن لڑ سکتے تھے، ایم این اے بن سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ کام ہے آپ اپنی جگہ پہ رہے. لیکن وہ جو بندے تھے آپ نے بدل دیے.
سارے وزیروں کی اور ایک ریاست کا والی ہے، کہنے لگا اچھا میرے اولاد نہیں ہوتی، فرمایا جا 2 کام کر، پہلے وعدہ کر چہرے پہ داڑھی رکھے، دوسرا وعدہ کر جا کے فوراً گائے ذبح کرے گا، کیونکہ بادشاہ نے پابندی لگائی تھی نا، یہ سنت مر گئی تھی، مٹا دی گئی تھی، اس کو زندہ کیا، سنت کو ختم کیا گیا، فرمایا یہ 2 سنتیں زندہ کر، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے، اس نے وہ 2 کام کیے، آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ ہے کہ جب سنت کو ختم کر دیا جائے اس وقت اس کی حفاظت کرنا اور اس کو زندہ کرنا۔ 100 شہید کا فرمایا اس کو۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر پاک کے پاس آئے تو کہا جی ہم سنتے ہیں یہودیوں سے کچھ باتیں تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم ان کو لکھنا لیں؟ اگر آپ فرمائیں ہیں تو ہم ان کو لکھنا لیں کہ حضرت عمر پاک آئے نا حضور کی بارگاہ میں اور آ کے یہ بات کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لکھ دیا کریں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ امتحبکون، فرمایا تم حیران ہو اپنے دین میں، جیسا کہ یہودی اور پہلے وہ حیران ہو گئے، انہوں نے بھی اپنا دین بدل دیا، ان کو لوگوں اپنی پادریوں کی باتیں اچھی لگیں اور پادریوں کی باتیں انہوں نے دین سمجھنے اور اصل دین چھوڑ دیا۔ فرمایا میں جو تمہارے پاس لایا ہوں دین وہ سفید چمکتا ہوا ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے نا ما وسعہ الا اتباعی، ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، موسیٰ بھی ہوتے تو رات نہ پڑھتے مصطفیٰ پہ اترنے والا قرآن۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کھایا پاک اور عمل کیا سنت والا اور لوگ اس کے اپنا شر سے پناہ میں آ گئے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک بندے نے کی ضرور ہے آج کے دن تو یہ بڑے لحاظ زیادہ اس طرح کے لوگ آج سارے صحابہ نماز پڑھتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، دل میں کسی کے بارے میں سب کے بارے میں محبتیں ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے بڑا امن میں ہیں سب، حضور آئے تو بڑے زیادہ ہیں، اس کا مطلب آج سارے جنتی ہیں۔ حضور نے فرمایا سیکون فی قرون بعدی، میرے بعد زمانوں میں بھی اس طرح کے بڑے ہی آئے ہیں، ختم ہے ہاں، برائی جتنی بھی ہو اچھائی کبھی ختم ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اب یہ دیکھیں یہ دیجنا، اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مسئلہ یہ بھی بڑا ہے، کچھ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی ہیں جی، چلیں اب ہو رہی ہے کیا کر سکتے ہیں، اب ہو رہی تو ساری ہوگی، خیر یہ نشانی لگا لیں، لیکن یہ عوام الناس میں زیادہ تبلیغ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ خاص علماء کا مسئلہ۔ جب ہمیں صاحب نے حدیث پڑھائی تھی تو یہ نشانی فرمایا تھا بس یہ جہاں پڑھ لی ہے یہ یہاں ہی رہے، تو دیکھ لیں ہم نے 5 سال میں یہ یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں خاص باتیں عوام کچھ حکمت کے پیش نظر عوام کو بتائی نہیں جاتی، تو اب یہ حدیث پاک پڑھیں۔ ترمذی کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایسے زمانے میں، حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں، فرمایا تم ایسے زمانے میں ہو جو چھوڑے گا تم میں سے 10% عمل جو حکم دیا گیا ہے ہلاک ہو جائے گا، یعنی دین پر 100 میں سے 100% عمل کرنا تم پر لازم ہے، صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ فرمایا ثم یاتی زمان، ایک زمانہ آئے گا جو عمل کرے گا نا اس زمانے میں 10% عمل ہی کر لے گا جو حکم دیا گیا نجات، فرمایا اسی سے نجات پا جائے۔ آج وہ زمانہ ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں، لیکن اگر لوگوں کو یہ بتائیں گے نا تو جو 4 نمازیں پڑھتے ہیں انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھنی، اس لیے تبلیغ عوام الناس میں ہر جلسے تقریر میں یہ روایت سنانے والی آپ کے علم میں ضرور ہونی چاہیے، لیکن عالم کے علم میں جب ہوگی وہ شدت نہیں کرے گا، اب جب یہ پڑھے گا تو یہ تو داڑھی نہیں رکھی، تو مسواک نہیں کرتا، تیری شلوار یہ ہے، تو بے ایمان ہے، تو جہنمی، پھر یہ وہ والی شدت عالم میں نہیں ہوگی جب اس کو یہ پتہ ہو کم از کم وہ بھائی جو جتنے عمل کرتا ہے اتنے کرے، آہستہ آہستہ اللہ اور توفیق دے گا جتنی توفیق ہے، اور پیچھے تقدیر کے باب میں پڑھ لیا کرنا تو ہوتا ہے جتنی، ہمارا کام کیا ہے دعوت دے بس۔ تو آج یہ زمانہ ہے جی، تو لہٰذا جو بندہ نماز روزہ کرے پورا اپنا اور حرام سے بچے اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے۔ آج کے دور میں اتنا ہی کر لینا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جہاد ہے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر انہیں جھگڑا دے دیا گیا، جو جھگڑے میں پڑ گئی وہ گمراہ ہو۔ اور آگے پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے تھے میرے صحابہ اپنی جانوں پہ شدت نہ کرو، اللہ بھی پھر سختی کر دے گا۔ جن قوموں نے اپنے آپ پر سختی کی اللہ نے ان پر سختی کر دی، وہ بقایا اپنا سوامے اور دیار یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور رہبانیت ہے، انہوں نے کہا ہم نے شادی نہیں کرنی، روٹی نہیں کھانی، چھل باز نہیں پہنا، خوشبو نہیں لگانی، غاروں میں چلے گئے اللہ اللہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے لازم ان پہ نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی گھڑی ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن 5 صورتوں پر 5 طریقوں سے نازل کیا گیا، ہم نے آیات کے اعتبار سے کس میں پڑھی تھی
3 اس دن بتائیں تھی شیخ صاحب کے حوالے سے. اور یہاں پر احکام و آیات کے حوالے سے 5 قسمیں، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال. ٹھیک ہے جی، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، محکم پر عمل کرو، امام متشابہ پر ایمان لاؤ. یہ لگا لیں نشانی، یہ اس دن بتائی. متشابہ پر ایمان لانا ہے. عمل ہے اس میں عمل ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کی معین مراد آپ کو پتہ نہیں ہے. اور فرمایا امثال سے عبرت حاصل کرو، جو کسے پچھلی قوموں کے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط سے عبرت حاصل کرو. اور اگلی حدیث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم 3 طرح کے ہیں، ایک واضح ہے جس کی ہدایت اس کی اتباع کرو، اور فرمایا واضح ہے جس کی گمراہی، شراب، زنا، اس سے بچو. فرمایا اور ایک معاملہ جس میں اختلاف ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو. جس طرح کافر کے بچے، مختلف دلائل ہیں نا، یعنی اس طرح کے اختلافی امور اللہ کے سپرد کر دو. اللہ تعالیٰ بہتر